بچوں کو ڈراپ کرنے کے بعد ساحل آفس چلا گیا تھا اور اب جب وہ واپس گھر لوٹا تو سورج غروب ہو کر اپنے ساتھ ساری روشنی لے جا چکا تھا اور پیچھے صرف اندھیرا رہ گیا تھا۔ ساحل نے پہلے ڈور بیل بجائی مگر جب کافی دیر تک جواب نہیں آیا تو جیکٹ کی جیب سے موجود ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ کوئی لائٹ آن نہ ہونے کے باعث پورا فلیٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جو کافی تعجب خیز تھا۔ امرین، اس نے پکارتے ہوئے لاؤنج کی لائٹ آن کی تو پل بھر میں وہاں روشنی ہو گئی۔ امرین، وہ آواز دیتا آگے آیا مگر کہیں سے کوئی جواب یا آہٹ نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف بس ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے یہاں کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ وہ تشویش زدہ سا اس کے کمرے میں آئے، وہاں بھی اندھیرا ہو رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ امرین تو وہاں کہیں نہیں تھی مگر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ایک سفید کاغذ ٹیپ کی مدد سے چپکا ہوا نظر آیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے ڈوب کر ابھرا۔ وہ فوری طور پر اس طرف آیا اور وہ کاغذ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ جب کسی پر ہماری لاکھوں منتوں، صفائیوں اور فریاد کا اثر نہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی کے تقاضے تو کہتے ہیں کہ اسے فوری طور پر کنارہ کشی کر لینی چاہیے، مگر کسی سیانے نے کہا ہے کہ یہ عشق کا عین عقل کے عین کو کھا جاتا ہے۔ تب ہی تو انسان عشق میں ایسی بیوقوفیاں کر جاتا ہے جو کوئی عقل مند سوچے بھی نہ۔ میں نے بھی بے تحاشا بیوقوفیاں کی جن میں سر فہرست تھی کہ آپ سے معافی کی امید رکھنا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک یقین تھا کہ آپ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں دل سے نہیں، وقتی غصے سے مجبور ہو کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ کا یہ غصہ اتر جائے گا اور وہ پرانے والا ساحل واپس لوٹ آیا تھا، مگر میں بھول گئی تھی کہ لوٹ کر تو کھوئے ہوئے لوگ آتے ہیں نا۔ آپ تو بدل گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اپنی محبت کا، اپنے خلوص کا یقین کس طرح دلایا جاتا ہے، مگر یہ میری محبت ہی تھی جس کی وجہ سے میں اب تک آپ کی بے روحی جھیل رہی تھی۔ لیکن جب آپ کی خوشی مجھ سے دور ہونے میں ہی ہے تو میں آپ پر اور اپنی عزت نفس پر مزید ظلم نہیں کروں گی۔ جس طرح اچانک میں آپ کی زندگی میں چلی آئی تھی ویسے ہی جا رہی ہوں۔ کہاں جاؤں گی یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن شاید اب میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میری دعا ہے ظہر کے ساتھ آپ کو وہ ساری خوشیاں نصیب ہو جو میں نہیں دے پائی، اور وہ آپ کا اور بچوں کا مجھ سے بھی زیادہ اچھے سے خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ کی ربط البیت جو اب میں نہیں رہی۔ خط پڑھتے ہوئے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا اور خط مکمل ہوتے اسے لگا اس کے پیروں سے جان نکل رہی ہے، وہ مزید کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے بے سہارا ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائی تو ہاتھ لگنے کے بعد کنارے پر رکھی پرفیوم کی بوتل گر کر چکنا چور ہو گئی، بالکل ان دونوں کے رشتے کی طرح۔ اس کے مبہوت ذہن میں بے سہارا امرین کی یادیں جھلملا اٹھی، جنہیں جیسے اس کا شرما کا گھبرانا، بچوں کے لیے بے لوث محبت، اسے منانے کے لیے کی گئی معصوم چال بازیاں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑی بلکتی ہوئی فریادیں۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے سہارا سرگوشی نکلی۔ اگلے ہی پل اس نے کاغذ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی طرح موبائل کان سے لگائے وہ عجلت میں گھر سے باہر نکلا کہ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ مسلسل اسے کال کرتے ہوئے تیز سیڑھیاں اترتا نیچے جانے لگا، قدموں سے زیادہ تیزی اس کی دھڑکنیں چل رہی تھی۔ اسی طرح موبائل کان سے لگائے وہ بلڈنگ کے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب آیا کہ پورے شہر میں کہیں نہ کہیں سے اسے ڈھونڈ کر لاہے گا۔ ابھی اس نے گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازے دوسری جانب سے کال ریسیو ہوگی۔ ہیلو، یہ سپر آواز بھی اس کی سماعت کے لیے امرت سے کم نہیں تھی۔ امرین، کہاں ہو تم؟ اس نے بے تابی کو الفاظ دیے۔ وہیں جہاں آپ چاہتے تھے کہ میں چلی جاؤں، آپ کی زندگی سے بہت دور۔ انداز ویسا ہی سپار تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پلیز واپس آ جاؤ۔ بلکہ تم کہاں ہو بتاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی دوری میں وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کیوں لینے آئیں گے؟ تاکہ واپس آ کر میں آپ کی تیسری شادی دیکھ سکوں اور دن رات آپ کی بے روحی سہتی رہوں۔ انداز میں کرب اور کاٹھ ایک ساتھ ہی نہیں، تاکہ تمہارے ساتھ وہ زندگی شروع کر سکوں جس کے لیے ہم دونوں کب سے ترس رہے ہیں۔ اس کے لہجے کی بے بسی اور طرب پل بھر کو اسے لاجواب کر گئی۔ ترسایا تو آپ نے مجھے پل پل اپنی محبت کے لیے۔ اس کے لہجے میں بھی کسک تھی۔ ایسا کرنا میری ضرورت ہے۔ میں اپنے ہر عمل کی نہ صرف وضاحت کروں گا بلکہ اس کا پورا ازالہ بھی کر دوں گا۔ بس پلیز تم واپس آ جاؤ امرین، پلیز۔ وہ اس کے لیے بری طرح تڑپڑا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اگر تم واپس نہیں آئی تو اس بار ماہر و منزہ صرف اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ شاید باپ کو بھی کھو دیں گے۔ وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں مزید کھویا ہوا تو دوسری جانب جمی سرد محل کی برف پر احساس کی ضرب لگی۔ پلیز امرین، واپس آ جاؤ پلیز۔ اس کی بڑھائی ہوئی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھیں جھلک پڑی تھی۔
پیچھے پلٹ کر اوپر دیکھے امرین نے اچانک کی ایک غیر متوقع بات کی۔ ساحل نے فوری طور پر پلٹ کر اوپر دیکھا تو 8 منزل اس بلڈنگ کی چھت پر یعنی کہ ہاں سے بہت دور اسے وہ کھڑی نظر آئی جو باؤنڈری سے نیچے ہی جھانک رہی تھی۔ اس کے حد و حال واضح نہیں تھے مگر وہ ایک نظر میں اسے پہچان گیا تھا کہ وہ اس کی امرین ہے جس کی عقب میں نظر آتے سیاہ آسمان کے سینے پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل جا کر کے جیب میں رکھا اور اپنے چاند کو چھونے کی چاہ میں فوری طور پر بلڈنگ کے اندر آ کر اوپر کی طرف بھاگا۔ بڑھ کر رفتاری سے سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے اس نے منٹوں میں 8 منزل طے کر لیے اور بلاہر چھت پر پہنچ کر اس کے قدموں کو لگام لگی۔ وہ پھولتی سانسوں کے درمیان آنکھوں میں محبت لی اسے دیکھتا ہوا چھت کے داہلے حصے پر کھڑا تھا اور وہ اس کی دی ہوئی سرخ ساڑی پہنے باؤنڈری کے پاس کھڑی سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان حال کئی گز کے فاصلے سے تیز سرد ہوا گزر رہی تھی اور چاند نے اپنی چاندنی ہر سو بکھیر کر ایک خوبصورت فسو پھونک رہا تھا۔ وہ یہ فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کی جانب آیا اور قریب پہنچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ امرین نے اس کی تیز دھڑکن بہت واضح محسوس کی جو سیڑھی چڑھنے سے زیادہ اسے کھونے کے خوف سے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ اسے خود میں بینچتے ہوئے بولا، بس کرے یہ جھوٹا ناٹک۔ امرین نے اسے دھکیل کر خود سے دور کیا۔ وہ پیچھے ہو کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں بلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس نے حیرت سے سوال اٹھایا۔ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور اگر یہ جھوٹ نہیں تو پھر وہ سب کیا تھا جو اتنا عرصہ آپ میرے ساتھ کرتے رہے؟ وہ آج عاجز محبوبہ نہیں بلکہ حساب کتاب پر اترتی زخمی عورت بنی ہوئی تھی۔ یہی سب تو بتانے والا تھا آج تمہیں، مگر تم تو یہاں میری موت کا سامان تیار کیے ہوئے تھی۔ آپ مجھے آج میرے بھائی کے پاس دبئی بھیجنے والے تھے۔ اس نے طنزیہ انداز میں یاد دلایا۔ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ ساحل نے اچانک سوال کیا۔ نہیں، اور کامن سینس؟ اگلے سوال پر وہ مزید متعجب ہوئی۔ وہ بھی نہیں ہے شاید، کیونکہ اگر ہوتی تو تمہاری سمجھ میں آ جاتا کہ بنا پاسپورٹ کے وزیر اعظم بھی ملک سے باہر نہیں جا سکتے، تو میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے خود ہی مزید بولا تو وہ سخت الجھن کا شکار ہوگی۔ تو پھر آپ نے مجھے سامان پیک کرنے کا کیوں کہا تھا؟ کہاں لے جانے والے تھے مجھے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہیں نہیں جانا، آپ جائیے، جا کر تیسری چوتھی جتنی دل چاہے شادیاں کریں۔ امرین نے ہبکی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یہ ہبکی اس کا حق تھی۔ تمہیں ماہر منزہ کی قسم، چلو میرے ساتھ، پھر جتنا چاہو لڑتی رہنا۔ اب کی بار ساحل نے بات ہی ایسی کر دی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ شہر کی پرشور افراتفری دیکھتے ہوئے بلاہر گاڑی ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی جہاں بے حد سکون تھا اور کافی فاصلے سے مگر ایک ترتیب کے ساتھ نہایت عالیشان بنگلے بنے ہوئے تھے۔ سست روی سے چلتے ان کی گاڑی جب ایسے ہی ایک بنگلے کے پاس پہنچی تو چوکیدار نے عدم سے سلوٹ کرتے ہوئے لوہے کا بڑا سا دروازہ کھول دیا جس سے کار اندر آ گئی۔ کار پورش میں کھڑی کار رکنے کے بعد ساحل ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا جبکہ امرین حیران سی سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر آؤ۔ ساحل نے فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولا تو وہ اسی کیفیت میں باہر آ گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے حیرت کو الفاظ دیے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی پرتجسس سی اس کے ساتھ آئی۔ اندر سے یہ عالیشان گھر دیکھ کر وہ دنگ رہ کہ یہ گھر نہیں بلکہ شاید کوئی محل تھا۔ انٹیریئر ڈیزائنر ہو یا قیمتی سامان، فرنیچر، ہر چیز اپنے آپ میں عالیشان تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ حیران سی آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ ساحل کے انداز میں وہی پرانی والی نرمی واپس آ گئی تھی۔ وہ چونکا اس کی جانب پلٹی۔ ہمارا مطلب میں، تم، ماہر منزہ اور ہمارے ہونے والے بچوں کا گھر، اور میں آج تمہیں یہی لانے والا تھا کہ اب سے ہمیں یہی رہیں گے۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا جو اس کی حیرت مزید بڑھا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو بزنس میں خاصا لاس ہوا تھا نا، تو پھر یہ سب کیسے؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ وہ دیدی سے مسکرایا۔ ساحل جتنا بیوقوف لگتا ہے اتنا ہے نہیں جانب، اس نے منحیزی شوہر سے کہتے ہوئے اس کی لٹ پیچھے کی۔ اس کی الجھن جوں کی توں تھی جیسے سلجھانے کے لیے بلاہر وہ تفصیل دے گویا ہوا فلیش بیک۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہی آئیڈیا پیش کرنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت نہیں؟ وہ مقابل رخ کا مصنوعی غور و فکر سے بولا تھا، لیکن در حقیقت وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا یہ ساحل بخوبی سمجھ گیا تھا۔ خیر کوئی نہیں، دل کی تسلی کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیسٹ آف لک۔ کرامانی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ہاں ایک ضروری بات، گھر میں ملازمات ذرا دیکھ بھال کا رکھا کرو یار۔ اس کی کمینی مسکراہٹ ساحل پر بہت کچھ اشکار کر گئی تھی۔ اسے حیران کن انکشاف سے سنبھلنے کے بعد بلاہر ساحل میٹنگ ہال میں آ گیا۔
یہ ایک جدید طرز کا نہایت وسیع کمرہ تھا جس کے وسط میں لمبی سی ٹیبل رکھی تھی۔ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر تمام کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے ہی ایک بڑی سی سفید اسکرین بھی موجود تھی۔ ساحل بھی اپنی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کرسی پر آگے بیٹھ گیا، جس کے دائیں بائیں پہلے ہی شیخ صاحب اور ظہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشمی گروپس کے نمائندے نے کھڑے ہو کر سب کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور سب کو اپنے اپنے آئیڈیاز پیش کرنے کی اجازت دیتے ہوئے میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ باری باری سب کھڑے ہو کر اپنے نادر خیالات پیش کرتے گئے، جنہیں باروب شخصیت کے حامل مسٹر ہاشمی بغور سن رہے تھے۔ انہیں اس میں اپنے پروجیکٹ کے لیے کچھ بھی نیا یا فائدہ مند نہیں لگا تھا، کیونکہ اس طرز پر تو وہ لوگ اب تک کام کرتے آ رہے تھے اور اب انہیں ایک بالکل انوکھا آئیڈیا چاہیے تھا۔ سب کے بعد کرامانی کی باری آئی تو وہ مغرور انداز میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور میز پر رکھ کر لفظ بہ لفظ ساحل سے چرایا ہوا آئیڈیا پیش کرنے لگا، جس سے ساحل چپ چاپ سنتا رہا، جبکہ مسٹر ہاشمی کے تاثر بتا رہے تھے کہ انہیں کچھ نیا نظر آ رہا ہے۔ کرامانی کے ہر انداز سے ایسا غرور جھلک رہا تھا جیسے وہ جیت چکا ہو اور اب بس دنیاوی رسموں پوری کرنے کے لیے سب کے سامنے اعلان ہونا باقی ہے۔ کرامانی کے بعد مکمل کرنے پر کئی لوگوں نے اسے سراہتے ہوئے تالیاں بجائی، جن میں مسٹر ہاشمی کا رائٹ ہینڈ یعنی ان کا بڑا بیٹا بھی شامل تھا، جس سے کرامانی انڈر دا ٹیبل پہلے ہی ساری ڈیل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ سب اپنا اپنا آئیڈیا پیش کر چکے تھے، اب بس ساحل رہ گیا تھا۔ مسٹر ساحل مجتبیٰ، یور آئیڈیا پلیز، نمائندے نے اسے مخاطب کیا۔ آئی تھنک ہمیں آلریڈی ایک بہتر آئیڈیا مل چکا ہے، اب مزید کسی پریزنٹیشن کی ضرورت نہیں۔ مسٹر ہاشمی کے بڑے بیٹے نے حیا ظاہر کیا تو کرامانی کی کمینی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سمجھدار انسان بہتر نہیں بہترین چنتا ہے، گو ہیڈ مسٹر ساحل۔ مسٹر ہاشمی کی ٹھہری ہوئی باروب آواز ان کی شخصیت کے عین مطابق تھی۔ ان کی جانب سے گرین سگنل ملنے پر ساحل اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کرسی پر سے اٹھا۔ میں بلا وجہ کا تعارف دینے میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ سب نے جو آئیڈیا پیش کیے وہ بہت زبردست ہے، اسپیشلی مسٹر کرامانی کا آئیڈیا۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے مطمئن انداز میں گویا ہوا۔ میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا آئیڈیا پیش کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کے کام آ جائے۔ ساحل نے بات جاری رکھتے ہوئے ظہر کی جانب دیکھا تو اس نے ایک USB ساحل کی جانب بڑھائی، جسے لے کر وہ پروجیکٹر کی طرف آیا اور USB اس میں کنیکٹ کرتے ہی سفید اسکرین پر ایک 3D اینیمیشن ویڈیو ابھر آئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس بار ہاشمی گروپ سے اسپیشلی بچوں کے لیے ہسپتال بنانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شہر میں پہلے سے کافی چائلڈ ہسپتال موجود ہیں۔ ایسے میں ہاشمی گروپس کا ہسپتال الگ کیسے لگے گا؟ اگر ہم اسے کچھ اس طرح بنائیں۔ اس نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا جس پر سب کی نظر تھی۔ اسکرین پر ہاسپٹل کی 3D ڈیزائن چل رہا تھا، جس میں نظر آتا خوبصورت رنگوں سے مزین ہسپتال پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہمارا ہسپتال عام ہسپتال کی طرح وائٹ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس میں کچھ اس طرح کلرفل رکھیں گے۔ سیڑھیاں اور فرش ہموار ضرور ہوں گے اور اس پر بآسانی اسٹریچر اور ویل چیئر چل سکیں گے، مگر جس طرح کہ مسٹر کرامانی نے بتایا اتنے چکنے ماربل کے نہیں ہوں گے کہ اس پر بچے پھسل کر گر سکتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ مسٹر کرامانی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مسٹر کرامانی؟ ساحل نے بڑی مہارت سے اپنے ہی آئیڈیا میں وہ نقص نکالا جو اس نے ان چوروں کے لیے جان بوجھ کر چھوڑا تھا، کیونکہ کرامانی جو آئیڈیا پیش کیا تھا وہ در حقیقت ساحل کا ہی تھا۔ یو ایگزیکٹلی رائٹ، جی بالکل درست۔ مرتا کیا نہ کرتا کے تحت اسے حامی بڑھنی پڑی، جبکہ اندر ہی اندر اسے آگ لگ گئی تھی۔ یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس پر ہمارے ٹارگٹ بڑے بڑے بزنس مین نہیں بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں، جن میں ہر انسان کی جان بستی ہے۔ جب انسان کی اولاد خوش ہوتی ہے تو وہ بھی خوش رہتا ہے، اسی لیے ہمارا ہاسپٹل ایک کانچ کی عالیشان بلڈنگ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بچوں کے لیے بور ہوگی، بلکہ رنگوں سے بھرپور ایک ایسی عمارت ہوگی جہاں بچے کو رہنا سزا نہیں لگے گا۔ دیواروں پر انگلش پوئم کی جگہ چھوٹی چھوٹی احادیث اور اقوال زرعی آسان لفظوں میں کنسٹرکشن کے فائنل سٹیج پر پرنٹ کیے جائیں گے تاکہ بچہ ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی سیکھ سکے، جیسے کہ اگر ہم سب کے ساتھ گڈ بیہیو کریں تو بدلے میں اللہ پاک ہمیں انعام دیتا ہے، اور اسی طرح کی مزید باتیں۔ ساحل نے سب کے برعکس بچوں کے نظریے سے سوچ کر کچھ ایسے اپنا آئیڈیا ڈیزائن کیا تھا جس پر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، اور سب کانچ سے عالیشان عمارت بنانے کا منصوبہ لیے بیٹھے تھے جس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ اسی طرح مزید چھوٹی بڑی تفصیلات بتاتے ہوئے ساحل اپنا آئیڈیا بتا رہا تھا، جس میں نہ صرف مسٹر ہاشمی متاثر ہوئے بلکہ کرامانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی
جب ساحل خاموش ہوا تو سب لوگ اس کی تعریف میں تالیاں بجا رہے تھے، اور ان تالیوں میں اس بار مسٹر ہاشمی کے دونوں ہاتھ بھی شامل تھے، جو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہم آپ کو اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہیں۔ جینٹل مین، تھینک یو سو مچ۔ ہاشمی گروپس کے نمائندے نے مسٹر ہاشمی کے حکم پر اطلاع دی تو سب لوگ اٹھ کر میٹنگ ہال سے باہر جانے لگے۔ ساحل بھی مطمئن سا ظہور اور شیخ صاحب کے ساتھ بات چیت کرتا باہر آ گیا تھا، جبکہ شیخ صاحب ایکسکیوز کرتے ہوئے باتھ روم چلے گئے۔ ان کی حالت کافی گھبرائی ہوئی ہو رہی تھی، جیسے ٹینشن سے بی پی ہائی ہو رہا ہو۔ وہ جیسے ہی باتھ روم میں آئے تو کسی نے ان کا گریبان پکڑ کر انہیں دیوار سے لگا دیا۔ یہ کیا غداری کی ہے تو نے میرے ساتھ؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا کر رمانی تھا، جبکہ ان دونوں کے سوا باتھ روم میں کوئی اور نہ تھا۔ میں نے کوئی غداری نہیں کی ہے، میرا یقین کر، انہوں نے بمشکل صفائی دینی چاہی۔ میں نے یہ آئیڈیا چرانے کے لیے تجھے تیری منہ مانگی قیمت بھی دی تھی، اور پھر بھی ساحل مجھ سے بازی لے گیا۔ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ ساحل اچانک پہلے والے آئیڈیا سے زیادہ بہترین آئیڈیا کیسے لے آیا؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ دانت پیس کر غرایا، کیونکہ در حقیقت یہی اوریجنل آئیڈیا تھا۔ وہاں ابھی ایک مطمئن آواز پر دونوں نے چونکا گردن موڑی۔ ساحل دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے بند دروازے کے سامنے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں کرامانی حیران ہوا تھا، پول کھلنے پر شیخ صاحب کی بھی ہوائیاں اڑ گئی۔ سیانے اکثر ایک کہاوت بیان کرتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور۔ میں نے اس کہاوت کو اپنی اسٹریٹجی بنا لیا اور اسی طرح کہتا آگے آیا۔ کرامانی شیخ صاحب کا گریبان پکڑ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یعنی میں نے تم لوگوں کے لیے ایک الگ ایوریج آئیڈیا ریڈی کر کے رکھا، اور اصل امپورٹنٹ آئیڈیا پر میں بنا کسی کو کچھ بتائے خاموشی سے کام کرتا رہا۔ مجھے شک نہ سہی تو کسی پر یقین بھی نہیں تھا، اسی لیے آفس میں بھی کسی کو اصل آئیڈیا کی بھنک نہیں لگنے دی۔ میں نے تو شیخ صاحب کو خریدا، انہوں نے امینہ کو میرے گھر بھیجا، اور اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کے بعد جو آئیڈیا امینہ نے تم لوگوں کو چرا کر دیا وہ فیک تھا۔ وہ ان کے گرد چکر کاٹتے ہوئے مزے سے اصل بات بتانے لگا، جو یہ لوگ ہکا بکا سے سن رہے تھے۔ انسان جتنی محنت دوسروں کو پیچھے لانے میں کرتا ہے نا، اگر اس کے عادی بھی ایمانداری کے ساتھ خود کو آگے لانے کے لیے نکالے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اس نے ایک جگہ رک کر دونوں پر طنز مارا۔ سر میری بات سنیں پلیز۔ میں شیخ صاحب نے گھبراہٹ کے عالم میں کچھ کہنا چاہا تھا کہ ساحل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی اصلیت میں کل ہی سمجھ گیا تھا جب آپ نے مجھے یہ پروجیکٹ چوری ہونے کی اتنی پکی اطلاع دی تھی کہ اور خیال ظاہر کیا تھا کہ کہیں کسی آفس ورکر نے تو میری الماری کے لاکر سے وہ آئیڈیا نہیں چرایا۔ میں اسی وقت کھٹکا تھا، اور آپ کو کیسے پتا آئیڈیا کی پریزنٹیشن میری الماری کے لاکر میں ہے، جو ظاہر ہے امینہ نے ڈھونڈ کر آپ کو بتایا ہوگا، اور بے دہانی میں آپ وہ بات مجھ سے کہہ گئے جھوٹ کا۔ یہی مسئلہ ہے کہ اسے سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوش اور حواس بڑے چوکنا رکھنے پڑتے ہیں، جبکہ سچ تو مدہوشی میں بھی یاد رہتا ہے۔ ساحل کی سادے انداز میں کہے طنزیہ بات کے جواب میں شیخ صاحب کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ نظر چرا کر شرمندہ ہو گئے۔ آپ کا ریزگنیشن لیٹر کل تک آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ کی بجائے ظہور میری مینیجر ہے، آپ جس کے تلوے چاٹ رہے تھے اسی کے آفس میں کوئی نوکری ڈھونڈ لیجیے گا۔ اگر اس کا آفس قرض داروں سے بچ پاتا ہے تو۔ اس نے ان کا حساب کلیئر کر کے آخر میں ایک جتاتے ہوئے طنزیہ نظر کرمانی پر ڈالی، اور پھر باتھ روم کا لاکڈ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل آیا۔ ساحل اپنی ہاتھ سے دماغی کے بعد کرمانی کی جیتی ہوئی بازی اس کے بند مٹھی کھول کر اسے چھین کر لے گیا تھا، اور وہ اپنی حسد فسد کے بعد خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ساحل کو مسٹر ہاشمی نے ذاتی طور پر اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور دونوں اس وقت وہ دو سنگل صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مسٹر ہاشمی کا پرسنل سیکرٹری بھی ان کے صوفے کے عقب میں ادب سے کھڑا تھا۔ آپ کا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا ہے مسٹر ساحل، بٹ ایک پرابلم ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ کیسی پرابلم سر؟ صوفے پر آگے ہو کر بیٹھے ساحل نے جتانا چاہا۔ میرے بیٹے نے بتایا ہے کہ آپ پر ملک گروپس کا کافی لوڈ ہے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے تائید چاہ رہے ہوں۔ جی سر، یہ بات سچ ہے، اور میں اسی لیے چاہتا تھا کہ آپ کا یہ پروجیکٹ مجھے ملے تاکہ میری فائنینشلی پوزیشن اسٹرانگ ہو سکے اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اس نے مہذب انداز میں صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بیٹے کی بات میں قابل غور ہے کہ ملک گروپس ہمارے سب سے بڑے حریف ہیں، اور ہماری ریپوٹیشن کے لیے یہ بالکل اچھا نہیں ہے کہ ہمارا یہ قیمتی پروجیکٹ ہمارے ایک حریف کے قرض دار کے پاس جائے۔ اس کے انداز سے ساحل کو ایک ایسی انہونی کا حادثہ ہوا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔
آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے مگر ہم صرف اس وجہ سے اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اور ہمیں مسٹر کرامانی کے آئیڈیا کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کا انداز بھی ایسا تھا جیسے یہ آئیڈیا چھوڑنے پر انہیں بھی افسوس ہو رہا ہو۔ در حقیقت یہ ان کے بیٹے کی ہی برین واشنگ کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ پس پردہ کرامانی سے ہوئی ڈیل جو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے بڑی چالاکی سے اپنے باپ کو الجھا دیا تھا۔ سر اگر میں کچھ ہی دنوں میں ملک گروپس کا قرض ادا کر دوں تو ساحل کے اچانک کہنے پر وہ حیران ہوئے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے حیرت کو الفاظ دیے، سر میں اپنا گھر بیچ کر ان کا قرض اتار دوں گا۔ اس نے لمحوں میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اوور کانفیڈنس ہونے کا وقت نہیں ہے مسٹر ساحل، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ انہیں ساحل کا یہ عمل جذباتی لگا۔ سوچ سمجھ کر ہی میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں سر کہ قسمت بار بار موقع نہیں دیتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں اوور کانفیڈنس نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اس کی دی ہوئی قابلیت سے آپ کا پروجیکٹ سکسیسفلی پورا کر کے میں اس سے اچھا گھر لے لوں گا انشاءاللہ۔ اس کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا جس سے وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ پائے۔ میں نے سنا تھا قسمت انہی کا ساتھ دیتی ہے جنہیں خود پر یقین ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے رشک سے اسے سراہا تھا۔ ساحل ہال میں رکھے ایک خوبصورت سنگل صوفے پر ایک جیتے ہوئے بادشاہ کی مانند اطمینان سے بیٹھ چکا تھا اور امرین حیران سی رعایا کے جیسے ہکا بکا اس کے سامنے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اصل پس منظر بتانے کے بعد وہ کچھ مزید تفصیلات کی وضاحت کرنے کے لیے گویا ہوا۔ جس دن میں مارکیٹ میں ہاشمی گروپس کا پروجیکٹ اناؤنس ہوا تھا، اس دن سے مجھے یقین تھا کہ کرامانی مجھے چکما دینے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی تھی۔ میں آفس میں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ وہی فیک آئیڈیا ڈسکس کرتا رہا اور جو اصل آئیڈیا تھا اس پر خاموشی سے گھر میں کام کیا۔ اس فیک آئیڈیا کی تھوڑی بہت تفصیلات آفس میں صرف میرے مینیجر شیخ صاحب جانتے تھے، مگر یہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آئیڈیا اصل نہیں ہے۔ مجھے شک تھا کہ کرامانی ضرور بڑی چالاکی کے ساتھ کسی کو میرے گھر میں گھسانے کی کوشش کرے گا۔ تبھی بہت ڈرامائی انداز میں تمہاری انٹری ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً تم کرامانی کا بھیجا گیا مہرا ہو۔ تمہارے بارے میں جب میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ والدین ہی نہیں، ایک بھائی تھا جو اچانک بیرون ملک چلا گیا اور تم نے کسی بھائی کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، تو شک کی تصدیق ہونے لگی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے تمہیں بچوں کی دیکھ بھال کے بہانے گھر میں رہنے دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کرامانی کو اس کا پلان کامیاب ہوتا نظر آئے، وہ اسی خوش فہمی میں اطمینان سے بیٹھا رہے۔ سب کچھ اچھے سے بھی زیادہ اچھا چل رہا تھا کہ تمہارے آنے سے بچے بہت بدل گئے تھے۔ تاکہ حالہ نے تم سے شادی کی بات چھیڑ دی۔ میں نے سوچا اسی وقت انہیں سب بتا دوں کہ تم کس مقصد سے ہاں آئی ہو، لیکن پھر بچوں کی بے پناہ خوشی نے مجھے روک لیا۔ فروا کے جانے کے بعد زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے بچوں کو اتنا خوش دیکھا تھا جتنا خوش وہ فروا کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ پھر تمہارا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت پیارا اور مخلص تھا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ تم کوئی بری لڑکی نہیں ہو۔ یقیناً کرامانی تمہاری کوئی مجبوری کیش کر کے تم سے زبردستی یہ سب کروا رہا ہے۔ میں نے بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ رسک لے کر دیکھا جائے۔ پہلی شادی بھی تو بہت مان اور محبت سے کی تھی میں نے، مگر اس سے نہ مجھے محبت ملی اور نہ میرے بچوں کو ممتا۔ اس کے بعد دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے کبھی میرے بچے ممتا کی محبت محسوس کر پائیں گے بھی یا نہیں۔ میرے لیے لڑکوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میرے بچے انہیں کوئی دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن تمہارے انداز میں ان کے لیے محبت دیکھی۔ میں نے اس سوچ کے ساتھ تم سے شادی کر لی کہ پوری عزت و محبت سے تمہیں جیتنے کی کوشش کروں گا۔ کرامانی نے دولت کے ذریعے مجھ سے میری بیوی چینی تھی۔ میں نے محبت کے زور پر اس کا مہر اپنی طرف کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو جو اندر سے ڈری ہوئی اور مجبور ہے۔ میں اپنی طرف سے تمہیں اتنا تحفظ دینا چاہتا تھا کہ تمہیں کسی سے ڈر کر اس کے اشارے پر نہ چلنا پڑے۔ میں نے اور بچوں نے تمہیں پورے دل سے قبول کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ تم بھی اپنا دل میرے آگے کھول دو۔ میں تم سے واضح بات کر سکتا تھا، لیکن اس میں ایک خدشہ تھا کہ تمہارے بدلنے سے کرامانی ہوشیار ہو کر کوئی اور چال چل سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے پروجیکٹ لانچ ہونے تک سب کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ تمہیں جان بوجھ کر اس لاکر کا پاسورڈ بتایا جس میں فیک آئیڈیا کی فائل تھی تاکہ تم وہ کرامانی تک پہنچا دو اور وہ جیت کی خوشی میں اوور کانفیڈنس ہو کر باریکی سے سوچنا سمجھنا بند کر دے۔ مجھے یقین تھا کہ تم سچ بول کر اپنی غلطی کی معافی مانگو گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اسے یقین دلاؤں گا کہ اب تمہیں کسی سے ڈرنے یا کسی کے اشارے پر چلنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس رات سے ہیمانو میں مجھ پر بجلی گری جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے تو اب تک وہ وار کیا ہی نہیں ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا۔ جب بھیجنے والے کا انکشاف ہوا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں باہر والوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے سامنے حفاظتی باندھ بیٹھا تھا، مگر پیچھے سے میرے گھر والوں نے ہی میری پیٹھ میں چھرا گھوم دیا۔
سوچی سمجھی سازش میں ایک غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ میرے دونوں حریفوں کے دونوں مہرے ایک ساتھ ہی مجھے مات دینے میدان میں آ گئے اور میں اصل مہرے کو پہچان نہیں پائی، یعنی تم اور امینہ ایک ہی دن آ گئی۔ اگر حالانکہ کہنے پر تم نہ آتی تو یقیناً امینہ میرے شک کے دائرے میں ہوتی، مگر وہ تمہاری آڑ کی وجہ سے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جس رات تم نے مجھ پر انکشاف کیا تب میں کھٹکا کہ اگر تم نے آئیڈیا نہیں چرایا تو وہ کرامانی تک پہنچا کیسے، لیکن اگلی صبح خود کرامانی نے جیت کی خوشی میں مجھے اشارہ دے دیا کہ امینہ اس کا مہرہ تھی۔ میں کوئی بدمزگی کرنے کی بجائے سیدھا میٹنگ روم میں گیا اور وہاں اپنا اصل آئیڈیا پیش کیا، جسے سن کر نہ صرف کرامانی ہل گیا بلکہ ہاشمی گروپس کو بھی یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور انہوں نے پروجیکٹ مجھے دے دیا۔ کرامانی جیت کے قریب آ کر منہ کے بل گرا تھا۔ اس وقت میں نے اپنی جیت کا کوئی جشن نہیں منایا اور فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اپنی آستینوں سے سانپ نکالے جائیں۔ میرے پاس اب اربوں کا پروجیکٹ تھا، اسی لیے وہ فیکٹری میں اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کر شاہ رخ بھائی کے منہ پر مار آیا کہ اب دوبارہ وہ لوگ میری دولت کے لالچ میں کوئی چال بازی نہ کر یا تمہیں اور تمہارے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ دھیرے دھیرے مزید باتیں واضح کرتا گیا اور وہ حیرت زدہ سے سنتی گئی، یعنی آپ اتنے وقت سے جان بوجھ کر بیوقوف بننے کا ناٹک کر رہے تھے۔ آپ کو اول روز سے سب پتہ تھا۔ کافی دیر بعد وہ گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں بے پناہ حیرانی تھی۔ اور نہیں تو کیا، اس گیم کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جس میں سب کو لگے کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود ہمارے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہوں۔ وہ مزے سے کہتے ہوئے اٹھ کر اس کی جانب آیا، تو یعنی آپ کے کنگال ہونے والی بات بھی جھوٹی تھی، اور وہ جو اتنا عرصہ مجھ سے ناراض ہے وہ بھی ناٹک تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے سمجھ میں سارا کھیل آ گیا تھا۔ ہاں بھائی، اور نہیں بھی گول مول جواب ملا۔ کنگال ہونے والی بات اس طرح سے سچی تھی کہ مجھے گھر بیچنا پڑا تھا، لیکن میں اتنا بھی کنگال نہیں ہوا تھا کہ بچوں کی فیس تک نہ افورڈ کر پاتا۔ وہ تو بس میں تمہیں آزما رہا تھا۔ اس نے معنی خیزی سے انکشاف کیا۔ اتنے خطرناک آزمائش؟ وہ حیرت کے صدمے میں تھی۔ ساحل چند لمحے اس نرم نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد اسے نرمی سے گویا ہوا۔ میں زندگی میں اتنی بار دھوکہ کھا چکا تھا کہ اس بار میری شدید خواہش تھی میرے ساتھ کوئی دھوکے باز نہ ہو، اس لیے تمہیں فوری طور پر معاف کرنے کی بجائے میں نے تمہیں آزمانے کا فیصلہ کیا اور تم سے جھوٹ کہا کہ میرا دیوالیہ ہو گیا ہے۔ گھر تو ویسے بھی بدلنا تھا، لیکن تمہیں پرکھنے کے لیے میں جان بوجھ کر اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہا، تم سے تلخ برتاؤ ہوا، جھوٹ کہا کہ بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پتہ ہے آخر میں کیا ہوا؟ اس نے اعتراف کرتے ہوئے تجسس پھیلائے۔ کیا ہوا؟ اس نے مبہوت انداز میں پوچھا۔ تو میری آزمائش میں پوری اتری۔ وہ مسکراتے ہوئے بات مکمل کر کے اسے مزید حیران کر گیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں بزنس مین ساحل مجتبیٰ سے نہیں، صرف ساحل اور اس کے بچوں سے غرض ہے، اسی لیے اب تمہاری آزمائش ختم۔ میرے برے وقت میں میرا برا رویہ جھیل کر بھی تم میرے ساتھ رہی، اسی لیے اب سے میرا اچھا وقت میری محبت اور میں صرف تمہارا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مزے سے اعلان کیا، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے آپ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ وہ ابھی تک شاہ کے عالم میں تھے۔ ہاں، تم نے بھی تو مجھے تنگ کیا اور اتنے دن خود سے دور رکھا، لیکن میں نے بعد میں معافی مانگ لی تھی، اور کل رات کتنی منتیں کی تھی۔ آپ کی حیرانی زائل ہونے پر وہ بھی پرانے شکوے اٹھا لائی۔ کل رات جب تم دل و جان سے اپنے آپ مجھے سونپنے کے لیے تیار تھی تو کس مشکل سے میں نے خود پر قابو رکھا تھا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ساحل قریب آ کر اسے گمبھیر انداز میں گویا ہوا جو ہمیشہ اس کے دل کے تار چھیڑ دیتا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کل ہی تمہیں کس کر کے گلے لگاؤں، پوری شدت سے اپنے سارے حق وصول کروں، لیکن پھر سوچا جہاں اتنے دن صبر کیا وہاں ایک دن اور صحیح۔ اس کے انداز میں عجیب سی شدت تھی۔ اور آپ نے جو کیا اس کے بدلے اب میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو؟ وہ نروٹھے پن سے بولی، نہیں ہو سکتی۔ اس کے انداز میں یقین تھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ اس نے محتاط ہو کر خریدا، کیونکہ اگر تم مجھ سے واقعی ناراض ہوتی تو یہ ساڑی پہن کر بلڈنگ کے چھت پر میرا انتظار نہ کر ہی ہوتی۔ میری طرح تمہیں بھی یقین تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور جو میرا ظاہری غصہ تھا اسے دور کرنے کے لیے تمہارا اصل پلان یہ حسن کے جلوے بکھیر کا مجھے شریف انسان کو بہکانا تھا، ہے نا؟ وہ مزے سے نتیجے پر پہنچا جو کہ درست تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں سچ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس نے چوری پکڑے جانے کے باوجود مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے نروٹھے پن سے دونوں بازو سینے پر باندھ دیے۔ ٹھیک ہے، ہوتی رہو ناراض، میں بھی زبردستی منا لوں گا، کیونکہ میں اچھا ہوں، مگر اتنا اچھا نہیں کہ ہر بار رعایت دے دوں۔ گمبھیر دمکی معنی خیزی تھی جس کے ساتھ ہی ساحل نے جھکا اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ جواباً امبرین نے بھی دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمال کر کے اب گزری باتیں دہرا کر مزید گلے شکوے کر کے وہ یہ خوبصورت رشتہ کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے شکایتوں سے زیادہ اپنا رشتہ عزیز تھا۔ اس کی باہوں میں آتے ہی عجیب سانحہ ہوا۔
ہر لفظ شکوے شکایات نے خودکشی کر لی۔ وہ خوبصورت کشادہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آگے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو امبرین کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ مدھم روشنی میں ڈوبا یہ بیڈ روم بلا شبہ نہایت عالی شان تھا۔ کنگ سائز بیڈ پر چاروں طرف سفید ماسکیٹو نیٹ لٹک رہا تھا اور چادر پر بے شمار گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ ساحل نے آگے آ کر آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ دونوں اب سفید نر کے حالے میں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے وہی ڈائمنڈ پینڈنٹ نکالا جو شادی کی پہلی رات تحفے میں دیا تھا اور پھر امبرین نے بچوں کی فیس کے لیے یہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب آخری بار پیار سے کہہ رہا ہوں، اسے دوبارہ مت اتارنا۔ ساحل نے محبت بڑی دھمکی کے ساتھ وہ پینڈنٹ اس کے گلے کی زینت بنا دیا۔ میری جان کے بدلے بھی اگر کوئی مجھ سے یہ مانگے تب بھی نہیں اتاروں گی، اس نے محبت پاش انداز میں کہتے ہوئے پینڈنٹ پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن آج جانے نہیں، اجازت چاہیے۔ امبرین کے بال کیچٹ سے آزاد کرتے ہوئے اس کے انداز بہکنے لگے۔ اگر اب تم پھر سے یہ مت کہہ دینا کہ اس کار میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تمہیں تھوڑا وقت چاہیے۔ پہلے ہی بار ساحل نے مصنوعی فکر سے کہا تو وہ بھی ہنسی۔ میں نے کہا نا، میں بس یہ سوچ کر آپ کے قریب آنے سے ڈرتی تھی کہ آپ میرے نہیں، اس نے دھیرے سے وضاحت کی۔ اب تو یقین آ گیا کہ تمہارا ہوں میں۔ ساحل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور تم میری انداز سوالیہ تھا دل و جان سے۔ جواباً امبرین نے بھی دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور دونوں نے اپنی پیشانی آپس میں جوڑ لی۔ بالآخر آج دونوں طرف سے اقرار مکمل ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ ظہر سے تیسری شادی والی بات وہ بھی جھوٹ تھی نا؟ ایک آخری خدشہ اب بھی باقی تھا جس سے وہ کافی محظوظ ہوا۔ ہاں تھی تو، لیکن اگر تم نے دوبارہ تنگ کیا تو اس بارے میں سنجیدگی سے وہ اسے دوبارہ ستاتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ یکدم امبرین نے اپنے لبوں سے اس کے سارے شکوے ایک ساتھ مٹا کر اسے خاموش کر دیا۔ اس طرح وہ آہستہ سے تکیے پر لیٹ گئی اور ساحل نے خود کو ضبط کے سارے بندھنوں سے آزاد کرتے ہوئے اپنی شدت لٹانے کا وہ سلسلہ شروع کیا جو کب سے تشنگی کی قید میں تھا، لیکن آج تمام شب بارش بن کر برستے ہوئے انہیں سراب کرنے والا تھا۔ تنگ آغوش میں آباد کروں گا تجھ کو، رہا ہو بہت ناشاد کہ شاد کروں گا تجھ کو۔ میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے، اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو۔ ایک حسین روشن صبح مسکراتے ہوئے زمین پر اتر آئی تھی جس نے کمرے کی بند کھڑکی میں اندر جھانکنا چاہا، لیکن کھڑکی پر لٹکے باری پردوں نے یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے اس کمرے میں ہنوز نیم اندھیرا قائم رکھا، جہاں سفید نر کے حالے میں برپا دو نفوس دنیا سے بے خبر ایک دوسرے کی باہوں میں سمائے گہری نیند میں تھے۔ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ ان کے چہرے پر چھایا سکون نیند کی وجہ سے ہے یا ایک دوسرے کی قربت کی وجہ سے۔ امبرین ساحل کی شرٹ سے آڑی سینے پر سر رکھے سر سو رہی تھی جب آہستہ آہستہ اس کی نیند ٹوٹنا شروع ہوئی۔ آنکھیں کھولنے پر جب اسے احساس ہوا وہ کہاں ہے تو بے ساختہ دل میں پھر سے ڈھیروں اطمینان اتر آئے۔ اس نے سر اٹھا کر ساحل کو دیکھا جو ہنوز نیند میں تھا، مگر امبرین کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ نیند میں ہے اور کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے جو اچانک آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پھر اسے گزری شب یاد آئی، اس شب میں لٹایا گیا والہانہ پن یاد آیا جس کی ایک ایک شدت ایک ایک لمس کو گواہ تھا کہ یہ سب خواب نہیں، حقیقت، خوبصورت حقیقت۔ سب سوتے ہوئے اس کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ ابھری اور اس نے بے ساختہ ساحل کا ماتھا چوم لیا۔ مگر صرف اتنے سے من نہ بڑھا تو یہی عمل نہایت محبت کے ساتھ بند آنکھوں ناک اور دونوں گالوں پر بھی دہرائے۔ اب اتنا سب کر لیا ہے تو ایک مہربانی یہاں بھی کر دو۔ ساحل نے آنکھیں کھولتے ہوئے شہادت کی انگلی لبوں پر رکھی، مطلب وہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ نہیں، یہ مہربانیاں بار بار نہیں کرتے، عادت خراب ہو جاتی ہے اس کے اوپر، جو کہ امبرین کی مسکراہٹ بھی کہہ رہی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم میری عادت مت خراب کرو۔ وہ بآسانی مان گیا، لیکن میں تو تمہاری عادت خراب کر سکتا ہوں نا۔ اگلے ہی بل ساحل نے یکدم اسے پیچھے کر بیڈ پر دھکیلا اور خود بھی اس کے اوپر جھکتے ہوئے سر کے اوپر تک کمبل کھینچ لیا۔ فریش ہونے کے بعد ساحل نہایت خوشگوار موڈ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ شرٹ کے کپ بند کرنے کے بعد اب گلے کے گرد ٹائی باندھا تھا۔ میں ٹائی باندھ ہوتا بھی امبرین نے شرارتاً اس کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے شیشے میں دیکھا۔ نیکی اور پوچھ وہ بھی مسکرایا۔ وہ بھی فوراً مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھتا تو وہ باہوشی اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے تقریباً اس پر بیٹھ گیا تھا، اسی لیے اس کا قد امبرین کے بالکل برابر آ گیا اور حسب مطابق ساحل نے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمال کر لیے تھے۔ امبرین نے بھی نہا کر فیروزی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا جس میں اس کا روپ آج بے حد نکھرا لگ رہا تھا، بالکل نئی نویلی دلہن کے جیسا۔ اور روپ تو نکھرنا ہی تھا کہ اب صحیح معنیوں میں اس کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔
جس میں کوئی دھوکہ یا چال بازی نہیں، صرف محبت تھی، بے لوث محبت۔ بند گئی ٹائی، اس نے آخر میں اطلاع دی۔ اتنی جلدی بند گئی؟ ساحل نے ایک نظر سے نیچے کر کے ٹائی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے ٹائی کھول دی۔ وہ تھوڑا متعجب ہوئی۔ چلو دوبارہ باندھو، اس نے شوہر سے فرمائش کی۔ اچھا، مطلب آپ بار بار ٹائی کھولتے رہیں اور میں باندھتی رہوں؟ وہ بھی اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ ہاں، میرا دل چاہتا کہ میں ایسے ہی تمہیں باہوں میں لیے کھڑا رہوں تاکہ تم اپنے نازک ہاتھوں سے میری ٹائی باندھو، تب تک میں تمہیں جی بڑھ کر دیکھتا جاؤں۔ جب تم ٹائی باندھو تو میں اس میں کوئی نقص نکال کر اسے کھول کر پھر سے تمہیں ٹائی باندھنے کا کہوں تو پھر ٹائی باندھو، میں تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں سراب کرتا رہوں۔ وقت کا پہیہ بس اسی مدار پر گھومتا رہے اور تم میری باہوں میں کبھی دور نہ ہو۔ وہ خوابناک گمبھیر آواز میں بولتا گیا، جسے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ سنتے ہوئے امرین نے دوبارہ اس کی ٹائی باندھ دی۔ مجھے پاس رکھنے کے لیے آپ کو ٹائی کا بہانہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس حکم کریں، میں ساری زندگی یوں ہی آپ کی باہوں میں خوشی خوشی گزار دوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ ساحل کے کندھوں پر رکھتے ہوئے محبت پاش جواب دیا۔ سچی؟ اس نے امرین کو پوری طرح خود میں بھینچا۔ اونچی رومانوی سے سرگوشی میں جواب ملا۔ ساحل نے اس کے جسم کی خوشبو میں مدہوش ہوتے ہوئے اس کی گردن چومی تو جواباً امرین نے بھی اس کو دونوں بازو میں بھینچ لیا۔ انہیں ایک دوسرے کی قربت میں ایسا سکون ملتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی لفظوں میں اسے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہی سکون تھا جو ساحل فروا سے چاہتا تھا، مگر وہاں سے اسے یہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ امرین کی محرومیہ بڑی زندگی میں ساحل کا وجود کسی مسیحا سے کم نہیں تھا، جس نے اسے فرش کی گہرائی سے اٹھا کر عرش کی بلندی پر بٹھاتے ہوئے اپنے گھر دل کی ملکہ بنا دیا تھا، ربۃ البیت بنا دیا تھا۔ دونوں نے نہ جانے اور کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے میں گم رہتے اگر ڈور بیل کی آواز اسے ساحل میں ہلہ نہ ڈالتی۔ جہاں کون آ گیا؟ وہ متعجب ہوئی۔ شاید بچے آئے ہوں گے، میں نے عدیل کو ایڈریس بھیجا تھا کہ وہ انہیں یہاں ڈراپ کرتا ہوا چلا جائے، ساحل نے اندازاً بتایا۔ بچے؟ ان کی آمد کا سن کر امرین پرمسرت سی فوراً باہر کی جانب لپکی، وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ امرین نے دروازہ کھولا تو دوسری جانب حسرت توقع مارے منزہ اپنا بیگ پہنے کھڑے تھے۔ ہم آ گئے ماما، دونوں یک زبان چہک کر بولے۔ ماما کی جان؟ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دونوں کو خود میں بھینچ لیا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم جلدی آ جائیں گے، مائر نے یاد دلایا۔ آپ ایسے ہی اتنی سیڈ ہو گئی تھی؟ منزہ بھی پیار سے بولی۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، مجھے لگا میں آپ لوگوں کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ وہ دل کا حادثہ زبان بار لائی، جو لاکھ شکر تھا کہ اب ٹل گیا تھا۔ تبھی ساحل بھی ان لوگوں کے پاس آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ پاپا، یہ ہے ہمارا وہ نیو گھر جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، اور اب ہم یہیں رہیں گے۔ دونوں امرین سے الگ ہوتے ہوئے ان کے جانب متوجہ ہوئے۔ جی، اچھا لگا آپ لوگوں کو؟ اس نے تاکید کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، تھینک یو۔ اب دونوں اس سے لپٹ گئے تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی کائنات کو کس کر باہوں میں بھینچ لیا۔